وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس مبارک موقع پر حج کی خصوصی فضیلت کے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ زمانہ حج کا زمانہ ہے. حج فرض ادا کرنے کے لیے حاجی لوگ تمام ملکوں سے روانہ ہو رہے ہیں اور ہمارے محلے سے بھی حاجی لوگ انشاءاللہ روانہ ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو حج مقبول اور مبرور بنائے اور گھر سے نکل کر واپس آنے تک ان کے جان اور مال کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کے دعاؤں کو جن لوگوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس مبارک موقع پر حج کی خاص فضیلت کیا ہے؟ حج جو ہے اسلام کے اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. جس طرح نماز ایک رکن ہے، ایک فرض ہے، ایک عبادت ہے، اسی طرح روزہ، زکوٰۃ ایک رکن، ایک فرض، ایک عبادت ہے. اسی طرح حج بھی ایک رکن اور فرض اور عبادت ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حج جو ہے دوسرے عبادتوں کے بنسبت، نماز کی بنسبت، روزے کی بنسبت، زکوٰۃ کی بنسبت حج کی جو اہم فضیلت اور خصوصی ہے، خاصیت ہے، اس کے متعلق ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب جو ہے عبادت ہیں، اللہ کی عبادت ہے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ بندگی کو ظاہر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رب العالمین ہے، ہم اس کے بندے ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں سے اپنی عبدیت کو، بندگی کو ظاہر کریں. بندگی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے آمنا سلمنا، یا اللہ تو جو کام بولتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. جو کام کرنے کے لیے بولتا ہے اس کام کو جس طرح کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اسی کے مطابق یہ کام جو تو کہتا ہے اس کو اسی وقت پر، اسی جگہ پر، اسی طرح ہم کرتے ہیں. یہی کیا ہے؟ عبادت ہے. مختصر طور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ جو بولتا ہے اس کی تسلیم کرنا، اس کی حکم کی تعمیل کرنا. دوسری بات،
جتنا ہم جو ہے بندگی کو اپنے عبدیت کو ظاہر کریں گے، حکم کی جتنا ہم تعمیل کریں گے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی دربار میں اپنی عبدیت کو، اپنے بندگی کو ظاہر کرنے میں انبیاء کرام اول درجے میں ہیں۔ انبیاء کرام جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو فوراً کر دیتے ہیں، جیسا اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہم جب بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں، وہ فوراً اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بندگی کے ظاہر کرنے میں سب سے زیادہ اول درجے میں کون ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام میں اپنے عبدیت کو ظاہر کرنے میں، مکمل کرنے میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسا معراج کے بارے میں کہتا ہے اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو معراج کو لے گئے تو ان کے بندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کر لیا، خوش ہوا، وہ اتنا بڑا انعام دیا کہ کسی نبی کو انعام نہیں دیا۔ تو بہرحال سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جتنا ہم اللہ کے سامنے اپنے بندگی کو ظاہر کریں گے، اپنے عبدیت کو ظاہر کریں گے، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہی عبادت کا مقصد ہے، یہ پہلے سمجھ لینا۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد یہ حج کا جو عمل ہے، یہ نماز سے بھی، روزے سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، اس میں زیادہ جو ہے عبدیت کا ظاہر ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ نماز میں بھی بندگی اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھٹتے ہیں، گدتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی بندگی ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے حکم سے پیسہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر حج میں جو ہے اللہ کی حکم کی تعمیل، اللہ کی بندگی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ان کو سمجھنے کے لیے، حج کا عمل جو ہے ذوالحج کے چاند کے 8ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک 5 دن جو ہے حج کا عمل ہے۔ یہ 8 تاریخ سے لے کر چاند کے 8 سے لے کر 12 تک جو عمل کرتے ہیں، اس میں وہ حاجی کتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے الحمدللہ کریں گے، کیوں ایسا نہیں۔ مثال کے طور دیکھیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے جو حکم نہیں ہے، یہ حج کے لیے خاص حکم کیا ہے؟ خاص لباس پہننا، جس کو احرام کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جو بھی ڈریس پہن سکتے ہیں، جو ایک ڈریس پہنتے ہیں، انہوں نے ڈریس پہنتے، انہوں نے ڈریس پہنتے ہیں، کتنے ڈریس پہنتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن نماز پڑھنا، نماز ادا کرنے کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ لیکن جب حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو احرام باندھنا، احرام کا کپڑا پہننا، 2 چادر بس، ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر، بغیر سلائی کے، سلائی نہیں رہنا اس میں۔ جس طرح میت کو کفن دیا جاتا ہے بغیر سلائی کے، 2 کپڑا نیچے کے اوپر ایک بس۔ تو اس میں خود کیوں حاجی کو اتنا نہیں؟ اللہ بولتا ہے، بس اللہ بولتا ہے حج کے لیے ارادہ نیت کرے تو بس پورا لباس اتار دو، میں جو کہتا ہوں وہی لباس پہننا چاہیے، چاہے تو بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کیسا بھی رہنے والا ہو۔ جب حاجی بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بھی وہی لباس، غریب بھی وہی لباس، مالدار بھی وہی لباس۔ پہلا کنڈیشن، جب احرام باندھ لیا
تو خوشبو نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا، جب نہاتا ہے تو صابن نہیں ڈالنا، بال کٹ نہیں کرنا، ناخن کٹ نہیں کرنا، چہرہ بند نہیں کرنا، چہرہ موچنا نہیں، سر کھلا رکھنا. کیا دیکھیں نماز میں ٹوپی ڈال کر نماز پڑھا بولتے. حاجی ٹوپی ڈالا تو یہ حاجی صاحب ٹوپی نکال، ٹوپی نکال. نماز میں آپ کو نماز پڑھتا ہے ٹوپی نہیں، بھائی ٹوپی ڈالا بھائی. حاجی بھول کو ٹوپی ڈال لیا، حاجی صاحب ٹوپی نکال، ٹوپی نکال، ٹوپی نکال. تو حاجی ٹوپی نہیں ڈالنا، نمازی ٹوپی ڈالنا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اور 8 تاریخ جب احرام باندھ لیے، لبیک شروع کر دیے، تو 8ویں تاریخ کو کیا کرنا؟ مینا کے میدان میں جا کر ٹھہرو. کیا ہے وہاں؟ نہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے کیا؟ وہ نہیں. مدینہ منورہ حضور کا روزہ ہے کیا؟ نہیں، کیا بھی نہیں، خالی میدان. وہاں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھو. 8ویں تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن فجر، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہو. ایک نماز کے ایک ثواب پیچھے. اب ایک حاجی صاحب بولتے خیال کرتے کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھے تو ایک نماز 1 لاکھ نماز ملتا. بھائی فجر پڑھے تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں. حاجی جب احرام باندھ لیا تو بنا کے میدان میں نماز پڑھو، کعبۃ اللہ جانا نہیں. اللہ کا حکم. جب 9ویں تاریخ عرفہ، وہ بھی کیا ہے؟ میدان. کیا ہے؟ کیا بھی اس نے میدان جا کے ٹھہرو. ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ٹھہرو، وہاں جا کر ذکر کرو، قرآن پڑھو، 2 وقت کی نماز ادا کرو. ظہر کے وقت میں ہی ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو. عصر کب پڑھنا؟ عصر کے وقت آنے کے بعد پڑھنا. لیکن حاجی کو کیا حکم؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ظہر میں پڑھ لو جی حضرت، کیا ابھی وقت اور عصر کا؟ اللہ کا حکم ہے. تم نہ کہیں بول سکے، قبول کرنے والا اللہ. تو عصر کا وقت نہیں آیا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ظہر میں ہی عصر بھی پڑھ لو. اس کے بعد وہاں سے نکل کر مزدلفہ جاتے. مزدلفہ جاتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھو. مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا. مزدلفہ جاؤ. مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں، مغرب ختم ہو گیا، مغرب کو ختم ہو گیا، عشاء کے وقت میں مغرب عشاء ملا کر پڑھو. مغرب قضا نہیں، ادا ہی ہے. حضرت مغرب کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو. مغرب نماز نہیں پڑھنا، منع ہے. دیکھیں اللہ کا حکم ہے. عرفہ میں بولتا عصر کی نماز جلدی پڑھو بولتا. مزدلفہ میں کیا بولتا؟ مغرب کی نماز لیٹ پڑھو بولتا ہے. یہ ہے حج کی اہمیت، حج کی حکمت. اللہ جو بولتا ہے وہی بندگی ہے، عبدیت ہے. آپ نکل کر وہاں سے نکل کو کہاں آتے؟ بنا کو آتے. 10ویں تاریخ بنا کو آئے تو کیا کرنا؟ یا کو شیطان کو پتھر مارنا. 10، 11، 12 3 دن مارنا. کسے مارنا؟ شیطان. کسے جا پتھر مارنا؟ شیطان کو پتھر مارنا. حضرت کہا شیطان دستا نہیں. شیطان کہاں ہے بھائی؟ خالی پتھر ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارے تو بھی مارو جی، صحابہ مارے تو بھی مارو. شیطان کہاں ہے؟ اسے تم نہ کہیں کو. اللہ بولے مارو مارو. شیطان ہے وہاں تو دستا نہیں، پتھر مارتا. قربانی دینا، کئی کو قربانی دینا. سب جنے قربانی دے دو کو دال کو آ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی قربانی دے کو گوشت کھاتے ہیں. وہاں جو ہے قربانی دے تو 10% کھائیں گے، 90% قربانی کر کے چھوڑ ڈالنا.
نہ کاٹنے کا آدمی ہے نہ کھانے کا آدمی ہے. ایک آدمی حادثہ بولتے 10,000 ریال میں صدقہ کر دیتا ہوں، قربانی ہو. اللہ کا حکم ہے کھاؤ نہ کھاؤ قربانی دو، قربان دے کر آئے. اب وہاں سے نکل کے اس کے بعد کیا کرنا؟ طواف الزیارہ. طواف الزیارہ لاسٹ مین. طواف الزیارہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو 7 چکر میں لگاؤ. پہلے حجر الاسود کو بوسا دو. کیا جی حجر کیا ہے؟ پتھر. پتھر جا کیسا پتھر؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسا جی تمہیں بوسا دو جی. اللہ کا حکم ہے پتھر ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے. دوسری جگہ پتھر جا کے بوسا دو نا، یا اللہ کا حکم ہے. 4 دیوار کعبۃ اللہ پتھر ہے، پھرو 7 مرتبہ پھرو، اللہ کا حکم ہے. طواف ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کہاں پڑھنا؟ مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کھڑے اس جگہ ہو کیا وہ بھی پتھر ہے، پتھر کے سامنے جا کے نماز پڑھو. کیا جی پتھر کے سامنے کیسا؟ اے اللہ کا حکم ہے بھائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کے سامنے جا کر نماز پڑھو جی، اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد سعی کرو. صحیح میں کیا ہے؟ یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ، وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ. کیا جی اللہ کا حکم ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کے عمل، پورے عمل جو ہے 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ جتنے عمل ہیں سب کے سب وہاں دماغ دوڑانا ہے. اللہ کا حکم، بس میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ جو کہتا ہے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پہلے میں نے کہا بیان کے پہلے، جتنا عبدیت کو جتنا ظاہر کریں گے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے. تو نماز سے بھی، روزے سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، حج میں جو ہے حاجی اپنے عبدیت کو ظاہر زیادہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انعام بھی زیادہ دیتا ہے. وہ انعام نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں. وہ انعام کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جب حاج یہ عمل کو پورا کر دیتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، معصوم بچہ بن گیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، ایسا ہی حاج صاحب جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم بن کے آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاج آتا ہے تو حاج صاحب جا کے تمہیں خود مصافحہ کرو، سلام کرو، مصافحہ کرو، دعا کے درخواست کرو. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور، حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیا حضرت نماز پڑھتے بھی جنت ملتی، زکوٰۃ دیتے جنت ملتی ہے، روزہ رکھے جنت ملتی؟ ہاں اس سے جنت ملتی ہے، لیکن حج کرنے سے حاجی بھی جنت کو جائے گا. حاجی 400 آدمی کو جو جہنم کے جانے کے مستحق بن چکے ہیں، 400 جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. نہ نمازی، نہ روزہ دار، نہ زکوٰۃ دینے والا نہیں، انہیں جنت میں جائے گا. لیکن حاجی بھی جنت میں جائے گا، 400 دوزخیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے انعام. تو بہرحال یہ حج جو ہے دوسرے عبادتوں کے بنسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے جو حج کو جا رہے ہیں ان کا حج بہت مبارک ہے، حاج الگ مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. جو لوگ حج فرض ہو کر بھی جو ابھی ادا نہیں کیے ان کو آئندہ سال جو ہے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حج فرض نہیں ہے جن پر حج کرنے کا شوق ہے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کی نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.